ایک کوشچن یہ تھا کہ گانے کی طرز پر نعتیں پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں بارہا اس کا ہم نے جواب دیا کہ طرز فی نفسی ہی کوئی گندی یا بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ گنگنا رہے ہیں کوئی طرز مثال کے طور پہ تو وہ تو بری نہیں ہے، وہ گانے کے ساتھ ملتی ہے تو چونکہ گانے میں فحش چیزیں ہوتی ہیں، اب اگر وہ طرز ہمارے سامنے آتی ہے تو ذہن گانے کی طرف جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے فی نفسی طرز تو بری نہیں تھی، لیکن جب گانے کے ساتھ وابستہ ہوئی تب اس میں ایک طرح کی قباحت پیدا ہوئی۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعت سن کر ہمارا ذہن گانے کی طرف جاتا ہے، تو پہلے تو سوال اس سے ہونا چاہیے جس کا ذہن جاتا ہے کہ آپ نے گانے سنے ہی کیوں تھے۔ اگر نہ سنتے گانے تو نہ وہاں پر جاتا ذہن۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مطلب میں نے ویسے آپ کو الزامی جواب بتایا، ایک تحقیقی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ حتی الامکان نعت خوانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی معروف اور مشہور گانے کی طرز کو نعت کے ساتھ شامل نہ کریں، کیونکہ انتقال ذہن بعض اوقات چلیں ان کے قصور تھا کہ انہوں نے گانے سنے تھے لیکن ذہن چلا جاتا ہے گانوں کی طرف، اور پھر نعت کا وہ تقدس قائم نہیں رہ پاتا کہ جو مطلوب شرع ہے۔ اس لیے مشہور گانوں کی طرز تو بالکل شامل نہ کی جائے، یہی افضل ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ نعت خوانوں سے بھی گزارش ہے کہ نئی نئی طرزیں نعت خوان بنا سکتے ہیں اور بہت اچھی بنا لیتے ہیں، تو وہ نئی طرزیں استعمال کریں یا ایسی طرزیں استعمال کریں کہ جو بہت زیادہ کسی معروف چیز کے ساتھ نہ ہو کہ فوراً انتقال ذہن وہاں جائے، تو یہ کراہت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تمام امور پہ میں نے تفصیلی کلام کیا ہے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ بعض اوقات روڈ بلاک کر